الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بجی خاندان فاطمہ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں بالخصوص مخدوم راجو شاہ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں بسم اللہ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر دو نشستیں ہوئی آج تیسری نشست ہے اور انشاءاللہ کہ 21 رمضان المبارک کو بھی ظہر سے پہلے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور 4 نشستیں ہو جائیں گی 2 گفتگویں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں اگر ان میں کوئی سوال ہو کسی بھی دوست کے ذہن میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور سوال نہیں ہو تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ ظاہراً کوئی سوال نہیں بسم اللہ جی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جیسے مولا روم فرماتے ہیں کہ علم 2 علم است اول مکتبی کہ در آموزی به مکتب چون سبی علم دیگر جوشش یزدان بود چشمش اندر میان جان بود وہ فرماتے ہیں کہ علم 2 ہے ایک علم مکتبی جو مدرسے میں جا کے سیکھتا ہے انسان اسکول میں کالج میں جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے یہ ایک علم ہے ہماری زندگی میں معمولاً جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہی طریقہ مرسوم ہے
مولا روم کہتے ہیں کہ ایک اور علم بھی ہے، علم دیگر جوشش یزدان بود، ایک اور علم ہے جو پروردگار کی طرف سے موہبت ہے، اللہ کی طرف سے بشر کو عطا ہوتا ہے۔ وہ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں چشمش اندر میان جان بود، وہ باہر سے منتقل نہیں ہوتا، اس کا چشمہ انسان کے وجدان میں، اس کی روح میں پھوٹتا۔ یہ علم، وہ علم جو مکتبی ہے، اس میں تذبذب اور تشکیک اور شک اور ریب کی گنجائش ہے۔ وہ علم کہ جو انسان کے درون کے اندر سے پھوٹتا ہے، کہ جو ایک طرح کا الہام خدا ہے، یہ تذبذب و تشکیک سے ماورا ہے، شک و ریب سے بالاتر ہے، علم ناب اور علم خالص۔ اس کی بہت مثالیں، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس طرح سے خود 1300 ہجری میں پیدا ہونے والے کربلائی کاظم 1378 میں وفات ہوئی، 78 سالہ، یہ ساروق عراق شہر ہے، اس کے ساتھ ساروق ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں کے رہنے والے، ایسا شخص جو زندگی میں ایک دن بھی مکتب نہیں گیا، ایک دن مدرسے نہیں گیا، ایک دن استاد کے پاس نہیں بیٹھا، اس کے باوجود یہ کربلائی کاظم حافظ کل قرآن بنے، حافظ بھی، مفسر قرآن بھی، اور قرآن مجید کے اسرار اور رموز لوگوں کو بتاتے تھے۔ کیا ہوا کہ جو علم، چند باتیں کسی عالم سے کسی محفل میں، کسی مجلس میں سنی، چاہے وہ عالم خود ان پہ عمل نہ کرتا ہو، لیکن یہ عمل کر کے کیا ہوا، آپ دیکھ لیجئے، وہ تفصیلات میں نے بیان کی تھی کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید لکھ کے رکھا گیا اور مخلوط طور پر بیچ میں عربی عبارت، تو ایسی ان کو قرآن سے پروردگار نے معرفت عطا کی کہ قرآن کی آیات پڑھتے تھے، اور جیسی آیت قرآن ختم ہوتی تھی تو انگلی اٹھا لیتے تھے، اور پھر جب دوبارہ قرآن مجید کی آیت شروع ہوتی تھی پھر انگلی رکھتے تھے، بیچ میں عربی، انہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ عربی اور دوسری عربی؟ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ جیسے ہمارے ہاں تراویح نہیں ہے، برادران اہل تسنن کے ہاں تراویح لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں طریقہ ہی تفصیلات ہیں۔ حافظ قرآن وہ شروع رمضان سے لے کے آخر رمضان تک قرآن مکمل کرتا ہے، تو انسان ہے، بھول بھی تو سکتا ہے۔ انسان کے بارے میں دو نظریے ہیں کہ یہ لفظ انس سے بنا ہے یا نسیان سے بنا ہے، تو زیادہ جو علم ادب کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ نسیان سے بنا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے، فراموشی تو اسی نہیں، عصمت میں نسیان نہیں ہے۔ معصوم جس طرح گناہ نہیں کر سکتا، اسی طرح سے معصوم بھول بھی نہیں سکتا، یعنی عصیان بھی خلاف عصمت ہے، نسیان بھی خلاف عصمت ہے، لیکن باقی کوئی بھی انسان بھول سکتا ہے، فراموش ہو سکتا ہے۔ البتہ آیت اللہ خوئی کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نسیان واقعی انسان کو کمتر لاحق ہوتا ہے، کہ واقعاً انسان بھول جائے، ایسا اس کی زندگی میں بہت کم ہوتا ہے کہ بھول جائے، حقیقتاً بھولے، ایسا کم ہوتا ہے نسیان واقعی۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو انسان نسیان میں مبتلا ہوتا ہے وہ کسی کام کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، ہم جو بھولتے ہیں چیزوں کو اس لیے کہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، ورنہ ایک چیز اگر اہمیت کی حامل ہو تو وہ انسان کو نہیں بھولتی۔ پھر بھی یہ نسیان خاصا ہے انسان کا، بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے، اور انسان اس کے اوپر وہ شرمندگی کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ ارادتاً اس سے یہ فعل سرزد نہیں ہوا، لیکن ایک حافظ جو تراویح پڑھا رہے تھے بھول گئے، تو عام طور پہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک یا دو ان کے جانشین بھی ہوتے ہیں، خلیفہ، کہ اگر یہ بھول جائیں تو وہ یاد دہانی کرا دیں، کسی آیت میں رکیں تو وہ پڑھ دیں، بھولیں تو تذکر دے دیں۔
لیکن کبھی انسان اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ لوگ عوام کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ عجب کیسا حافظ ہے، بھول گیا. ممکن ہے جو مہینے کے بعد پھر وہ اس میں خدمت کریں، اس میں کمی لے کے آ جائیں کہ اچھا حافظ نہیں ہے، یا جو بھی وجہ ہو. خیر وہ بھولے، اور حافظ جو تراویح پڑھا رہے تھے تو خاموش نہیں ہوئے. اصولاً چپ ہو جانا چاہیے تھا جہاں بھولے ہیں، تاکہ پچھلا جو فرد کھڑا ہے، جو حافظ ہے، قائم مقام ہے، خلیفہ ہے، وہ لقمہ دے دے تو پھر سے شروع کر دے. لیکن نہیں، یہ بھولے، اور بھول کے عربی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کافیہ. جیسے ہدایہ ہے، سمدیہ ہے، سیوطی ہے، عربی گرامر کی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کافیہ، جس میں صرف نحو پڑھایا جاتا ہے. نحو پڑھاتے ہیں، علم نحو، کہ اس میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس میں مفعول منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فاعل ہے، یہ نائب فاعل، یہ احکام جو عربی زبان کے سیکھنے کے. تو انہوں نے وہ یاد تھی. ہمیں بھی پڑھ پڑھ کے بہت ساری کتابوں کے متن یاد ہیں، جیسے مثلا کتاب سمدیہ نحو کی کتاب ہے، تو وہ مجھے اس کا اکثر ایسا یاد ہو گیا تھا. ایک وقت میں انسان کا حافظہ چاہذا کتاب السمدیہ فی العلم العربیہ حوت من هذا الفن ما نفعه اہم و معرفته للمبتدین اہم. یاد ہو جاتی ہیں چیزیں علیکم. انہیں بھی یاد ہو گئی. اب وہ قرآن بھولے تو کیا کیا، وہ کافیہ جو کتاب تھی اس کی عبارت پڑھنا شروع کر دی، اور ذہن پہ زور بھی ڈالتے رہے ساتھ کہ جہاں سے بھولا یاد آ جائے. ادھر سے یہ زبانی یاد ہی پڑھتے رہے، اور جیسے ہی قرآن یاد آیا پھر بعد میں قرآن بھی پڑھنا شروع. لیکن جو پیچھے تھے وہ تو حافظ تھے نا، عوام کو تو نہیں پتہ چل رہا تھا. کوئی ایک صاحب گئے ادھر، ان کی لڑائی ہوئی مکہ وغیرہ سعودی عرب میں، تو وہ عرب غصے سے جب بولتا تھا آگے سے، تو انہوں نے واپسی پہ آگے بتایا کہ اس طرح میں لڑائی کر رہا تھا، وہ تب بھی آگے سے قرآن پڑھ رہا تھا. وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، آگے سے گالیاں دے رہے، لیکن عوام کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا. وہ ہر عربی کو قرآن سمجھتے. تو اب انہوں نے کافیہ کی عبارت شروع کر دی. گرامر کی کتاب ہے، قرآن چھوڑ کر باقیوں کو نہیں پتہ چلا، وہ سمجھ رہے قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن وہ جو حافظ اب پیچھے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کافیہ کی عبارت پڑھ رہا ہے. کہ یا صدیقی ماذا تفعل ھذا عبارت الکافیہ. عربی میں کہا دوست کیا کر رہے ہو، یہ تو کافیہ کی عبارت ہے. اس نے کہا اسکت یا صدیقی نصف لک و نصف لی ھذا قوم الجاہلین. آدھے آپ کے ہیں، آدھے ہمارے ہیں، خاموش رہو، مجھے میرا کام کرنے دو. تو آدھے آپ کو ملیں گے بعد میں، آدھے ہمارے ہو جائیں گے. عام شخص نہیں سمجھ سکتا کہ تو وہ حافظ ہے، خود حافظ بھی پریشان ہو جائے. قرآن لکھا گیا خود ان کے سامنے امتحان لینے کے لیے، کربلائی کاظم کے سامنے. تو اس کے بیچ میں کچھ عربی عبارت ایڈ کر دی گئی، پھر قرآن کی آیات، پھر عربی عبارت. تو جہاں پر وہ آیات آتی تھی وہ انگلی ٹیک کے پڑھتے تھے، اور جیسے آیت قرآن ختم ہوتی تھی انگلی اٹھا لیتے تھے جو دوسری عربی شروع ہوتی تھی، ورنہ اس پہ بھی ہاتھ پھیر دیتے. پھر جہاں سے قرآن شروع ہوتا وہاں پہ انگلی رکھ دیتے، اس ترتیب سے. تو آیت اللہ بروجردی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے؟ کہ قرآن مجھے نور کی شکل میں نظر آتا ہے. اور جیسی وہ نورانیت ختم ہوتی ہے تاریکی شروع ہوتی ہے، میں انگلی اٹھا لیتا ہوں، پھر جہاں سے نور شروع ہوتا ہے پھر میں انگلی رکھ دیتا ہوں. یہ کربلائی کاظم کہ شہید نواب صفوی، ان کو ایران کے شہروں میں لے کے گئے، اور ہبت الدین شہرستانی پھر ان کو نجف لے کے گئے، حتیٰ ان کو دوسرے ملکوں میں بھی لے کے جایا گیا. اور آیت اللہ بروجردی کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی عدم تحریف پر ہمارے پاس ایک نص قطعی اور عملی نمونہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جب ان کو عطا ہوا خدا کی طرف سے، تو کوئی کمی کاستی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ وہی قرآن ہے جو ذات رسول اسلام پر نازل ہوا، نہ اس میں کچھ کمی ہے نہ زیادتی. یہ کربلائی کاظم میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طالب علم اس نے 5 صورتوں سے ایک ایک آیت کا ٹکڑا لیا اور 5 کو ملا کے ایک آیت بنائی. اور کہا بتائیں یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آغائی نہ کن، اس کا ایک پہلا حصہ سورہ نساء سے، دوسرا سورہ مائدہ سے، تیسرا سورہ جاسیہ سے، چوتھا سورہ دخان سے ہے.
اس درجہ جب خدا کی طرف سے عطا ہو تو پھر اس میں ابہام نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ان سے کہا گیا علماء کی محفل میں کہ کیا آپ بطور معکوس پڑھ سکتے ہیں قرآن کو؟ کہاں پڑھ سکتا ہوں. سورہ البقرہ کی 286 آیتیں ہیں، 2.5 پارے، اور بطور معکوس انہوں نے آخر سے پڑھنا شروع کیا، شروع کی طرف لے کر گئے. یہ کربلائی کاظم. یہ علم کیسے عطا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اپنے قلب کو، البتہ اس پہ مستقل کتابیں عرفان عملی سے متعلق علماء نے رسالے تالیف کی ہیں، کتابیں، اور ایسی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ایسی بہت مثالیں. عہد امیر المومنین میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے میں نے زازان کی مثال دی تھی، یہ تزکیہ نفس سے یہ چیز حاصل ہوتی. میں اگرچہ آج کچھ دیگر مدارج بیان کرنے تھے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ جو گزشتہ نشست کی اختتام پر میں عرض کر رہا تھا کہ مولا متقیان جب دنیا میں تشریف لائے تو سورہ مبارکہ مومنون کی پہلی 11 آیتوں کی تلاوت کی. اتفاق سے یہ آپ کے سوال کا جواب ان آیتوں کے اندر پنہان ہے، خصوصاً جو 11ویں آیت ہے. میں اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں، کسی حد تک اس کا مفہوم بھی بیان کر دیتا ہوں. یہی کربلائی کاظم. دیکھیں بات بہت اہم ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے. پھر یہ کہ انسان کو بھی اپنے تقوی کی حفاظت کرنا چاہیے. کبھی توفیقات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ زائل بھی ہو سکتی ہیں. آیت اللہ شہید باقر الصدر نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا. ان کا ایک کلاس فیلو تھا کہ وہ بہت لائق اور بہت ذہین تھا، یعنی کلاس میں یا شہید صدر کی شہرت تھی یا ان سے متعلق. یہ بہت لائق ہے، بہت دقیق. ابتدائی 3-4 سال وہ ساتھ پڑھتے رہے، بعد میں پھر چھوڑ گئے، پتہ نہیں چلا کہاں گئے. بہت عرصے کے بعد انہی کی کلاس کے ایک عالم، تو وہ گزر رہے تھے نجف سے، تو وہی جو چھوڑ کے چلا گیا تھا، طالب علم رہا تھا، وہ رکا اور نام دے کے آواز دی ان کو. تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ مجھے نام سے کیسے بلا رہے. تو کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارا نام یہ ہے، ہم ساتھ پڑھتے رہے. کہا یاد ہے فلاں ایک طالب علم ہوا کرتا تھا، کہا جو بہت لائق تھا، جس کا حافظہ بہت قوی تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا. کہا میں وہی ہوں. اس نے کہا اگر آپ وہی ہو تو آپ کی داڑھی کہاں گئی؟ انہوں نے ریش ختم کر دی. اور اس نے کہا سب ختم ہو گیا. کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو کتابیں میں پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے ان کو کیا استعمال کیا؟ میں انہیں بیت الخلاء میں استعمال کرتا تھا. خوب، یہ پیغمبر کی دعا، الہی لا تقلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا. پیغمبر قنوت میں یہ دعا مانگتے تھے، پروردگار تو مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ میرے بھائی یونس کے اوپر سے ایک لمحے کے لیے دست شفقت اٹھایا تو وہ مچھلی کے شکم میں چلے گئے. ہدایت پا جانا کافی نہیں، ہدایت پر باقی رہنا یہ کمال. عہد رسول میں بہت سارے افراد اسلام لے کے آئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، آمنو، لیکن قرآن کہتے ہیں ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کی. ختمی مرتبہ نے ان میں سے بعض کو خبردار بھی کیا. ایک سے کہا ہے فلاں تمہارے اندر کفر اس طرح سے دوڑ رہا ہے اور شرک اس طرح سے دوڑ رہا ہے جس طرح سے سیاہ تاریک رات میں کسی کالے پتھر کے اوپر چیونٹی چل رہی ہوتی، نامرئی، نظر نہیں آتی، لیکن پیغمبر نے کہا غیب سے دیکھ رہے ہیں اس کی وجود میں، وجدان میں جھانک کر. کبھی ایسے ہوتا ہے. ایت اللہ محمد رضا گلپیگانی کہتے ہیں کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، بہت لائق اور بہت محنتی تھا، راتوں کو جاگ کے پڑھنا سب، اور میں معترف تھا اس کی لیاقت کا.
اور ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا اور مجھے خبر ہوئی کہ بہت زیادہ اس کی طبیعت ناساز ہے. تو میں عیادت کے لیے گیا تو وہ حالت احتضار میں تھا، قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا. جب مجھ پہ نگاہ پڑی تو بجائے احوال پرسی کے مجھ سے کہا گل پیگانی میرے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ تم اور میں دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور میں تم سے زیادہ پڑھتا تھا اور میں تم سے زیادہ ذہین تھا، محنتی بھی تھا، ذہین بھی تھا. اس کے باوجود کہ میں نے راتوں میں جاگ جاگ کے پڑھا تو مرجع بن گیا، لوگ تمہاری تقلید کرتے ہیں، مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں، اسی طرح حجرے میں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں. آغا گل پیگانی کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں پھر اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد میں لرز کر رہ گیا. ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی ایمان پر گزر رہی ہے تو خاتمہ بالخیر بھی ہو جائے. یہ مہم ہے، یہ اساس ہے. اگر ایک توفیق انسان کو حاصل ہو تو پھر اس کو سنبھال کے رکھنا یہ مہم ہے، اس کی اہمیت ہے. تو یہ کربلائی کاظم یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کون سی چیز جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کے ہاں میری دعوت تھی، ایک امام جمعہ، شہر کے امام جمعہ کے ہاں میری دعوت تھی کھانے کی. لیکن مجھے عصر سے ہی بھوک لگنا شروع ہو گئی. عصر کے وقت سے بھوک کی شدت سے میں تنگ ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ جو میرا ساتھی تھا میں نے کہا میں کچھ کھا لیتا ہوں، بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ، جی چاہتا ہے ابھی کھانا کھا لوں. کہا نہیں رک جائیں، وہ جا جو رہے ہیں اس کے گھر کھانا کھائیں گے، تھوڑا سا وقت 1 گھنٹہ 1.5 ہے، انتظار کر لیں. کہ پھر وہ شدت بڑھتی گئی اور میرا جی چاہ کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن نہیں کھایا. دوست نے روک دیا کہ نہ کھائیں. لیکن جب میں میزبان کے گھر گیا، عالم میں امام جمعہ ہے، جمعہ پڑھاتے ہیں. امام جمعہ سے متعلق یہ ہے کہ عام جو نمازیں ہیں، نماز جماعت، اس کے لیے امام جماعت کو دوسروں کی نگاہ میں عادل ہونا چاہیے اور امام جمعہ کو اپنی نگاہ میں عادل ہونا چاہیے. مشکل کام ہے. تو ان کے ہاں ان کی دعوت تھی، ان کہا کہ حافظ قرآن ہے، عارف قرآن ہے، بلایا گھر. لیکن ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. سو کیا ہوا کہ ان کے گھر جب یہ پہنچے، پہلے ہمیشہ وقت پہ کھانا کھاتے تھے لیکن اس دن عصر سے ہی بھوک لگ رہی تھی، لیکن دوست کے کہنے پہ نہیں کھایا. پھر جب میزبان کے گھر پہنچے تو انسان کو عام طور پہ جب کھانے کی خوشبو آتی ہے تو بھوک بھڑک اٹھتی ہے اور زیادہ بھوک لگتی ہے، لیکن بھوک مٹ گئی. یہاں تک کہ جب سامنے کھانا رکھا گیا، دسترخوان بچھ گیا، کھانے لگ گئے، کھائیں، جی نہیں چاہ رہا، بالکل رغبت نہیں. جیسے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ زبردستی، امیر المومنین سے منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ لالچ سے نہ کھاؤ کہ مثلا میں جلدی کھا لوں، زیادہ کھا لوں. اس حرص سے اگر انسان کھائے گا تو قسی القلب ہو جائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، سنگ دل بن جائے گا، پتھر دل بن جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی چیز کی طرف رغبت نہیں ہے، اور دوسرے کے کہنے پہ چاہے آ گئی بن گئی، پی لو، جی نہیں چاہ رہا ہے. ایک ایسی ماں کہتی ہے کہ یہ امرود کھا لو اور اس کو بالکل جی نہیں چاہ رہا، خوب اطاعت میں کھا لے چلیں، لیکن یہ کھانا اس کے لیے والدین کو بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں اس سے حماقت پیدا ہوتی ہے. خلاف رغبت چیز کھانے سے حماقت پیدا ہوتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سامنے کھانا ہے اور انسان کو بھوک نہیں لگ رہی، تو اب اصرار کیا گیا بہت زیادہ، بہت ایک لقمہ تو اٹھا لیں، آپ کی دعوت کے لیے بطور خاص آپ کو بلایا گیا. لیکن وہ جب بہت اصرار پہ 2-4 لقمے اٹھائے، ایسے جیسے دل پہ آ کے ٹھہر گئے اور عجیب طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی. یہاں تک کہ پھر میزبان پریشان ہو گئے. پھر کہا کہ چلیں گرم پانی نے پلایا جائے کہ یہ لقمے ان کے معدے تک پہنچ جائیں. بالآخر وہ پانی لیا اور وہ ہضم ہو گیا کھانا. اور زندگی میں پہلی مرتبہ 78 سالوں میں نماز فجر قضا ہو گئی، رہ گئی. اور خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ میں نے تمہیں متوجہ کر دیا تھا کہ اس دسترخوان کی طرف نہ جاؤ. پہلے بھوک لگنے کا مطلب ہی تھا کہ گھر میں کچھ کھا لو،
عذر کر لو. تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ حقوق اللہ ادا کرنے میں وہ عالم غفلت برتتا ہے. خمس اور زکوٰۃ صرف عام لوگوں پہ واجب نہیں ہے، خود فقیہ ہے اس پر بھی واجب، خود عالم ہے اس پر بھی واجب ہے. تو اگر عالم خود خمس نہ نکالتا ہو تو اس کے لیے بھی اس کا وہ رزق مباح نہیں ہے. تو اگر غیر مخمس مال سے کھایا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ متوجہ کیا گیا کربلائی کاظم کو کہ لقمے میں بہت احتیاط کی جائے. اب انہوں نے تو کسی کا مال غصب نہیں کیا، نہ چوری کا مال ہے، لیکن ایک ایسے مثلا ایک شخص ہے وہ بینک میں کام کرتا ہے، بینک میں ملازمت کرتا ہے. اب وہ محنت کرتا ہے، 8 گھنٹے بیٹھتا ہے، لیکن 8 گھنٹے جب وہ مزدوری وہاں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے تو اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے. لیکن کیونکہ کاروبار سودی یعنی اس کا رزق سود سے جڑا ہوا ہے تو نتیجتاً خود پھر آپ دیکھ لیں کہ مشکوک ہو جاتا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا کہ جب تک بہت ساری مشکوک چیزوں سے اپنا ہاتھ نہ اٹھا لے. اقبال میں جو یہ روشن ضمیری تھی اور یہ معرفت عطا کی اللہ نے اقبال کو کہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ مرحوم اقبال کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کچھ عرصہ بینک کی ملازمت اختیار کی تو اس دوران میری ماں نے مجھے دودھ پلانا چھوڑ دی کہ یہ رزق جو آ رہا ہے یہ مشکوک ہے، تو پھر بکری کا دودھ پلانا شروع کر دیا مجھے. جس طرح سے مثلا گور کنی کچھ شعبے مکروہ ہیں دین میں، جس طرح سے اگر انسان قبریں کھودنا اس کو بطور پیشہ اختیار کر لے یہ مکروہ ہے، قصابی اختیار کر لینا یہ مکروہ ہے. ہر وہ شعبہ کہ جس میں انسان کا رزق کسی کی موت سے جڑا ہو یہ مکروہ ہے. آپ دیکھ لیں عالم دین تشریف فرمائیں، اگر آپ روزانہ آپ کے لیے دعا کرواتے ہیں، نماز میں دعا کراتے ہیں، اگر کبھی کوئی گورکن بیٹھا ہو تو آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، اگر یہ دعا کریں کہ پروردگار تمام حاضرین کو، اس بستی میں رہنے والے سب افراد کو طول عمر سے تو سلامتی کے ساتھ عطا فرما، سب آمین کہیں گے. اگر گورکن بیٹھا ہے تو وہ نہیں کہے گا، اگر اس نے کہہ بھی دیا تو وہ دل سے نہیں کہے گا، اس لیے کہ اگر سب لوگ زندہ سلامت رہیں گے تو پھر مرے گا کون ہو؟ جب مرے گا کوئی نہیں تو پھر یہ قبر کیسے کھودے گا؟ جب قبریں نہیں کھودے گا تو اس کو کھائے گا کیسے؟ اس کا رزق دوسروں کی موت سے جڑا ہوا ہے، یہ انسانوں کی موت سے اس کا رزق جڑا ہے. اسی طرح سے جو قصاب ہے وہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے تب اس کو رزق حاصل ہوتا ہے، بالآخر ایک جانور بھی مر رہا ہے، یہ قسی القلب ہو جاتا ہے نتیجتاً یہ شعبے، کچھ شعبے اختیار کرنے سے. اسی طرح سے مثلا ایسا شعبہ اختیار نہ کیا جائے زندگی میں کہ جس سے متعلق آپ کو انسان کو کامل یقین نہ ہو کہ میں جو کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں. حضرت عثمان بن حنیف جو بصرہ میں گورنر تھے امیر المومنین کے، پہلے کوفہ میں رہے، تو ان کو کسی صاحب نے دعوت دی، جیسے آپ کے ہاں ایک چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے یا کوئی سینیٹر ہے یا کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، وہ دعوت پہ بلائے. انہیں بھی اسی طرح سے کسی خواص میں سے کسی نے دعوت پہ بلائے کھانے پہ، اور حضرت نے آپ دیکھ لیں کہ یہ 7 صفحے کا تنبیہی خط لکھ کے بھیجا کہ اس نے تمہیں پکارا اور تم فوراً لپک کے پہنچے، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کا مال کس طرح سے بنتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور آیا یہ محروم افراد کے حقوق اس مال میں سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ چیز بہت اہم ہے. دیکھیں جو مولا متقیان نے یہ جو 11 آیتیں پڑھی ہیں سورہ مبارکہ مومنون کی، اب چونکہ وقت گزر گیا اور آپ ہی کے سوال کے تسلسل میں یہی جواب بھی بن جائے گا، جواب کامل ہو جائے گا. حضرت جب تشریف لائے دنیا میں 13 رجب کو، ڈاکٹر طاہر صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیوں پیغمبر کیوں رکے رہے؟ اسرار ہیں، پہلو ہیں، جہتیں ہیں، ہم دوسرے سے بڑھیں، لیکن خود یہ کہ پیغمبر کیوں رکے رہے؟
پہلے یہ بتانا مقصود تھا کہ فاطمہ بنت اسد ارتجالن نہیں آئی ہیں، اتفاقاً نہیں آئی، نہ بلایا گیا. تو جس نے بلایا ہے جتنا وقت وہ اپنے گھر میں ان کو روکے گا تو اس دوران میں حتی نبی بھی مداخلت نہیں کرے گا، ورنہ تشویش پھیل جاتی، پریشانی. جناب ابو طالب پریشان ہو جاتے، پیغمبر پریشان، کیا ہوا، خیریت ہے؟ دیوار بھی بند ہو گئی، دروازہ بھی بند ہے، خیریت ہو. ایک دن گزر گیا، 2 دن، دروازہ کھولا جائے، جا کے دیکھا جائے خیر و عافیت ہو، لیکن نہ، 16 رجب کو باہر آئے. پھر بتا رہے ہیں کہ معصوم کا انتظار کرنا، امام کا انتظار کرنا، یہ سنت رسول. پھر اس سمت کہ خود پورا مکہ اس طرف متوجہ ہو گیا کہ خبر کیا، یعنی سب کو پتہ چل گیا. اس لیے آج کچھ نام نہاد افراد اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، جیسے ابن تیمیہ نے بھی جسارت کرنے کی کوشش کی. لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ قد تواترت الاخبار، یعنی اجماع ہے، حد تواتر تک سب کے سب محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان علی ولد فی جوف الکعبہ، علی خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوئے. اور 3 دن برابر آنکھیں بند رکھی. کب آنکھیں کھولی؟ جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے. یہ علی کون ہے جو ہاتھ کو بھی پہچان رہے ہیں کہ پیغمبر کا ہاتھ ہے؟ خانہ کعبہ میں کیوں آنکھیں نہیں کھولی؟ بتایا گیا اس لیے کہ بت تھے، تو آپ نے تو دیکھتے تو پھر آنکھیں بند کرتے. تو جو بغیر دیکھے چیزوں کی حقیقت کو جان لیتا ہے اسی کو علی کہتے ہیں. علم خدا کی مظہر ہیں جو آنکھیں، یعنی علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج نہیں ہیں. خانہ کعبہ میں کیوں آنکھیں نہیں کھولیں؟ پیغمبر کے ہاتھ پہ آ کے آنکھیں کھولیں. جب آنکھیں کھولیں تو یہ آیات پڑھیں، قد افلح المؤمنون. اسی میں آپ کے سوال کا انشاءاللہ مکمل جواب ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم افطار تک اسی بات کو مکمل کر لیں. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 2 صورتیں ہیں جو لفظ سے حرف قد سے شروع ہوتی ہیں. ایک سورہ مبارکہ مجادلہ. سورہ مجادلہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سورہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے، ہر آیت میں لفظ اللہ. دوسری سورہ مبارکہ مؤمنون، اس کا آغاز بھی قد سے ہو رہا ہے. یہ لفظ ایک ہے قد، اور فعل پہ آتا ہے، لیکن اگر فعل ماضی پر آئے تو مطلب الگ ہوتا ہے، اور فعل مضارع پہ آئے تو مطلب الگ ہوتا ہے. فعل مضارع پہ آئے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی، اور فعل ماضی پہ آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی بے شک، بتحقیق. افلح ماضی، قد افلح المؤمنون، بتحقیق. اچھا، ایک سورہ قرآن میں سورہ مومن بھی ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں. وہ سورہ مومن 28ویں آیت ہے سورہ مومن کی، اس کی نسبت سے قال رجل المؤمن، اس نسبت سے اس کو سورہ مومن کہا جاتا ہے. دوسری یہ سورہ مومنون ہے. سورہ مومنون پہلی 11 آیتیں، قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہے. یہ عجیب بات ہے. علی جب دنیا میں آئے تب بھی فلاح کی بات کی، کامیابی کی بات کی. جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی علی کامیابی کی بات کر رہے ہیں. آ کر جب دنیا میں تشریف لائے تو مومنین کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں. دنیا سے جاتے ہوئے اپنی کامیابی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک لطیف فرق ہے، ایک دقیق فرق ہے. مومنون کے لیے لفظ افلح استعمال ہو، فلاح، فلاح کا مطلب بھی کامیابی ہے. اپنے لیے امیر المومنین نے لفظ فلاح استعمال نہیں کیا، فوز استعمال کیا. فوز تو ورب الکعبہ. فوز اور فلاح میں کیا فرق ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ اگلی نشست میں عرض کر دوں. آج آیتوں کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، بتحقیق کوئی شک نہیں مومن کامیاب ہے. مومن کون ہے؟ کیا جو خود کو مومن کہے کہ ہم مومن ہیں تو وہ مومن ہے؟ نہ. سورہ عنکبوت میں خدا نے فرمایا الف لام میم. یہ آیت بھی مولا متقیہ نے کب تلاوت فرمائی؟
جب پیغمبر کو دفن کر رہے تھے اور جب تدفین کر چکے اور مٹی برابر کر رہے ہیں، بیلچا رکھا اور ہاتھوں سے مٹی برابر کر رہے ہیں، تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ امیر المومنین، انصار باہمی اختلاف کی وجہ سے محروم رہ گئے خلافت سے، اور مہاجرین میں سے فلاں شخص کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تو حضرت نے جیسی یہ آواز سنی، یہ بات سنی، فوراً سے قرآن مجید کی آیت کی، ائمہ کا مزاج، امام علی ابن موسیٰ الرضا سے متعلق امام راغب اصفہانی نے کہا کان کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن، کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی ساری گفتگو کبھی کبھی پوری کی پوری قرآن میں کرتے تھے اور جواب بھی قرآن سے دیتے تھے، اور اگر کوئی مثال لے کے آتے گفتگو کے دوران وہ بھی قرآن سے لے کے آتے تھے۔ یہ ائمہ کا مزاج۔ اسی طرح سے امیر المومنین بہت زیادہ، یعنی ایک مستقل کتاب میرے ساتھ سفر میں موجود ہے کہ امیر المومنین قرآن کے علاوہ دوسری بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی بات اگر کسی نے پوچھی، قرآن پڑھ دیا۔ اسی طرح سے جب خبر دی گئی کہ انصار باہمی اختلاف کی وجہ سے خلافت سے محروم رہ کے فلاں شخص خلیفہ بن گیا، تو حضرت نے پڑھا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنی سی بات پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، اور چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور انہیں امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے گا، آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، در حالی کہ اللہ تو آزماتا رہا ہے ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ مومن کہنا کافی نہیں۔ ممکن ہے کہ میں خود کو مومن سمجھتا رہوں لیکن میں مومن نہ ہوں۔ مومن کون ہے؟ امیر المومنین دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات یہی بتا رہے ہیں کہ مومن کون ہے، جس میں 7 علامات پائی جائیں۔ پہلی علامت، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتا۔ خشوع، یہ خشوع کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک خضوع، ایک خشوع۔ خضوع کہتے ہیں ادب ظاہری، بدنی ادب کو، یہ خضوع کہتے ہیں۔ مثلا انسان مؤدب، قلبی اور روحی ادب کو خشوع کہتے ہیں۔ اور یہ خضوع جو جسمانی ادب ہے، بدنی ادب ہے، یہ نتیجہ ہے خشوع کا۔ اگر دل میں خشوع نہ ہو تو کبھی بھی بدن سے خضوع کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ کیوں ائمہ پانی دیکھتے ہی لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے جب وضو کر رہے ہوتے تھے؟ کیوں جیسی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ اکثر یہ ابھی 2-3 دن پہلے میلاد امام حسن مجتبیٰ، ابھی یہ دن گزرے 15 رمضان، کئی مرتبہ گھر سے جاتے تھے مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اتنا گریا کرتے تھے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے امام حسن کے آپ کو اٹھا کے لایا جاتا تھا، غش کر جاتے تھے۔ وہ کائنات کے شجاع ترین انسان، خود مولا متقیان نوف بغالی نے جو روایت کی کہ میں اور میرا ساتھی ہم دارالامارہ کے صحن میں دونوں سو رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب مار گزیدہ کی طرح، ایسا شخص جسے سانپ نے ڈس لیا ہو، اور اس کے آخری لمحات بار بار کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، دیوار کا سہارا لے کے رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم پھٹی ہوئی نگاہوں سے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے، عجب، امیر المومنین امام المتقین، خشیت الہی میں یہ حالت ہے۔ تو ہمارے قریب سے گزرے تو کہا نوف جاگ رہے ہو؟ کہا امیر المومنین جب خوف خدا میں آپ کی کیفیت ہے تو ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین محراب عبادت کی طرف گئے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے، قلت الزاد و طول السفر، سفر کتنا طویل ہے اور علی کے پاس زاد راہ کتنا کم۔
انما یخش اللہ، اللہ سے کون خشوع رکھتا ہے؟ من عبادہ العلماء، جو جاہل ہے، بے خبر ہے، وہ مست ہے اپنی کیفیت میں، وہ کبھی خشوع نہیں کرے گا۔ جو معرفت رکھتا ہے وہ خشوع کرتا ہے۔ یہ خشوع دل میں ہو تب خضوع ہوتا ہے۔ کیوں اللہ کی بارگاہ میں معصومین اتنے خاضع تھے؟ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ایک اعرابی آیا، آ کر اس نے نماز پڑھی جلدی بہت جلدی میں تھا، اور نماز جب پڑھ کے جیسے چونچ نہیں مارتا انسان پرندے کی طرح، رکوع کیا، اٹھا، پھر سجدے میں، پھر سجدہ، پھر جلدی سے پڑھ کے گیا، تو پیغمبر نے فرمایا اگر یہ مر جائے تو یہ اسلام کی حالت میں نہیں مرے گا، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، کہ اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو کبھی یوں خدا کے ساتھ مذاق نہ کرتا۔ جتنا انسان کے دل میں خشوع ہوتا ہے اتنا اس خشوع کا اظہار ہوتا ہے۔ خشوع کے اظہار کا نام خضوع ہے۔ مومن سے یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، خشوع بھی خضوع بھی۔ اور اس کی اتم ترین مثال میں نے شاید کبھی یہی عرض کیا، شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کے ایک سلام میں سید الشہداء کی نماز کی توصیف کرتے ہوئے کہا کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ جہاں پیشانی کے ساتھ دل بھی جھک جائے یہ خشوع ہے۔ مومن کی پہلی علامت جو علی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے 16 رجب کو بیان کر رہے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی علامت۔ دوسری علامت والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو سے، بیہودہ گوئی سے احراز کرتے ہیں، بیہودہ سخن۔ مومن کبھی یاوہ گوئی نہیں کرتا، مومن حکیم ہوتا ہے، اس کی بات میں حکمت ہوتی ہے، وہ مختصر گفتگو کرتا ہے، اضافی گفتگو نہیں کرتا۔ چب رسد کہ وہ غیبت کرے، چب رسد کہ وہ بہتان تراشی کرے، نہ۔ بہت سارے روز روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ توڑ بھی دیتے ہیں۔ 2 افراد آئے پیغمبر کے پاس، بیٹھے، کہا یا رسول اللہ صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا، مسلسل مصروف رہے ہم، تو اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی تو جب قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو کھا کے آئے ہو؟ تو کہا ہم نے کچھ نہیں کھایا یا رسول اللہ۔ کہا کہ نہ، میں ابھی بھی تمہارے دانتوں میں ابو ذر کے گوشت کے ذرات دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر پہلے جب تم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو کیا ابو ذر کی غیبت نہیں کر رہے تھے؟ یہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ظن سے بچو، گمان سے بچو۔ یہ نہ سوچو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کس حال میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کہ بعض ظن گمان گناہ ہے، اور ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ قرآن ہے، مجاز نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص کسی دوسرے کی، کوئی مومن دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں مثلا 2 افراد بیٹھے ہیں تو تیسرے کی غیبت شروع کر دیں گے، 3 بیٹھے ہیں چوتھے کی، اور اگر وہی چوتھا اتفاقاً آ جائے تو پھر آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ آئیے جناب آئیے، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ ذکر خیر نہیں چل رہا تھا، غیبت ہو رہی تھی۔ یہ غیبت کیا ہے؟ اگر مومن موجود نہیں ہے اور اس سے متعلق ایسی بات کی جائے، کبھی اگر ٹوک دے، کوئی روک دے، چونکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح سے غیبت سننا بھی گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر روکا جائے، منع کیا جائے کہ نہ غیبت نہ کرو، تو کہتے ہیں میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہے ہو اسی لیے غیبت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہو پھر یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ ایک مومن کی بات جو وہ انجام دیتا ہے، اگر اس کو ذکر کرو گے یہ غیبت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟
یہ مرے ہوئے بھائی سے کیوں تشبیہ دی؟ اگر زندہ تو آپ کو گوشت نہیں کھانے دے گا، تو اگر کوئی مردہ پڑا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کاٹ کے اسے کھا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، غائب معدوم، یہ مردہ کی مانند ہے اور تم اس کا گوشت کر رہے۔ سو دوسری علامت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پہلی علامت۔ دوسری علامت الذین ہم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری علامت والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت مطلوب ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی علامت والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن کی چوتھی علامت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، صحابہ سے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، دوسرے اپنے شکم کی، لقمہ حرام نہیں کھاؤ گے اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ اگر یہ دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سو یہ چوتھی علامت۔ ہاں لیکن الا علی ازواجہم، جو بیویاں ہیں، اور او ما ملکت ایمانہم، یا کنیزیں ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اب اگر کوئی دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، چوتھی شادی کر لے، یا عقد موقت کرتا ہے، عقد دائمی نہیں، یہ اسلام میں خدا خالق غیرت ہے۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی غیرت پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ حلال خدا اور حرام خدا، اللہ کا بعض چیزوں کو حلال قرار دینا، بعض چیزوں کو حرام قرار دینا، یہ خود غیرت الہیہ کا اظہار ہے۔ تو جب اللہ ایک چیز کو حلال کر رہے تو انسان اس کے اوپر چیب جبی ہو جائے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے؟ نہ چڑیا کے گھونسلے جتنی عقل میں یہ باتیں نہیں آ سکتی ہیں جو خدا جن چیزوں کو مباح کر رہا ہے۔ تو ان میں اگر کوئی عقد دائمی کرے، عقد موقت کرے تو فإنہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، اب اگر کوئی اس سے آگے ایک انچ بھی آگے بڑھے گا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو یہ عادی ہے، عاد ہے۔ عاد کسے کہتے ہیں؟ تجاوز کرنے والا۔ اور 11 افراد سے قرآن نے منع کیا کہ خبردار زندگی میں ان سے قریب بھی نہ جانا، کبھی ان کی قربت اختیار نہ کرنا، کبھی انہیں اپنے پاس بھٹکنے نہ دینا۔ فلا تطع کل حلاف مہین، جو بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے، خبردار ایسے شخص سے کبھی دوستی اور رفاقت اختیار نہ کرنا۔ مہین جو کم ظرف ہے، ولا تطع کل حلاف مہین، حماس جو باتیں اٹھا کے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے، رشتوں میں جدائیاں حائل کرتا ہے، مشاء بنمیم، باتیں اٹھا کے پھرتا ہے ادھر ادھر، تعلقات خراب کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، چغل خور، مناع للخیر، جو اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ مجلس کیوں کروا رہے ہو، یہ اس طرح تو کسی اچھے کام میں لگا دو، اور دوسرے اور کام میں نہ، وہ بھی اچھا ہے، یہ اس کا اپنا اثر ہے۔ ادھر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کسی بھی بہانے سے آ کے کار خیر میں رکاوٹ۔ یہ عزاداری میں جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہر سال، اس سے تو پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں، کاش ہماری قوم یونیورسٹی بناتے۔ نہ، تمہیں یونیورسٹی بنانے سے کس نے روکا، لیکن یہاں تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کسی بھی عنوان سے جو کار خیر کو روکتا ہے، خبردار اس کی بات سننا تو درکنار، اسے قریب پھٹکنے نہ دو، اپنے پاس نہ آنے دو۔ مناع للخیر معتد، پھر قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، جو تجاوزگار ہے، جو حدود خدا کی رعایت نہیں کرتا، یہ شخص دوستی کے لائق نہیں ہے، تعلق کے قابل نہیں ہے۔ معتد، اسیم۔ اور اس کے بعد کہا گیا اتلم بعد ذالک زنیم، خبردار کسی ایسے شخص سے جس کے شجر نسب میں خرابی ہو، بے شک نمازی ہو، سب ہو، لیکن اگر اس کی ولدیت مشکوک ہے تو ایسے شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اور وہ کہ جو برے افعال کا ارتکاب، اب اس کا مفہوم میں بیان نہیں کر سکتا، کہ ایسے افعال کے جو خلاف فطرت اعمال ہیں، اگر کوئی ان میں خود کو آلودہ کرتا ہے نا، تو
ادھر یہ 4 علامات ہوگی، جلدی سے میں 5ویں علامت بیان کر دیتا ہوں جی. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو اپنی امانات کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. حتیٰ اس میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیز میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. ایک چیز وعدہ، ایک چیز امانت، تیسری چیز والدین. امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے. وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، وعدہ کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے، والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. یہ 5ویں اور 6ٹھی علامت کہ امانت اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. اور آخری علامت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا ذکر 2 دفعہ ہوا. بات شروع بھی نماز سے ہوئی، بات ختم بھی نماز پہ ہو رہی ہے. 7 علامات ہیں. پہلی علامت خشوع در صلاۃ، نماز میں خشوع. آخری علامت نماز کی حفاظت. اس کے بعد کی 2 آیتیں بہت عجیب ہیں، وہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ممکن ہوا تو میں 21 کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اس میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا، اس سوال کی طرف. وہ عجیب بات ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں. یہ وراثت مومن کو جو مل رہی ہے ان 7 خصوصیات کی بنا پر، لیکن اللہ جنت کے لیے، مومن کے لیے لفظ وراثت کیوں استعمال کر؟ دیکھیں اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہو، میرے فرزند کو ملے گا، تو یہ وراثت ہے، یہاں لفظ وراثت ہے. لیکن جنت کے لیے لفظ وراثت کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ یعنی جنت مومن کی میراث ہے. اور مومن کون؟ جن میں یہ 7 خصوصیات پائی جائیں. ان 7 خصوصیات کا حامل یہ جنت کا وارث ہے اور جنت اس کی میراث ہے. یہ لطیف، یہ تعبیر بہت لطیف ہے، لیکن ظاہراً وقت ختم ہو رہا ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، گھنٹہ بھی مکمل ہونے والا ہے. سو یہ چیزیں رہ گئیں. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، وراثت. وہیں پہ ہم پہنچ گئے جو آپ نے آغاز کلام میں استفسار کیا کہ یہ علم ناب جو انسان کو پروردگار اس کے دل پہ الہام کرتا ہے. مرحوم ملا صدرہ کی تفسیر ہے قرآن مجید کی 70 سورتوں کی تفسیر. آخر عمر میں متوجہ ہوئے ہمارے پاس 3 فلسفے. ایک فلسفہ اشراق ہے، ایک فلسفہ مشائین ہے، ارسطا تالیس مرحوم ارسطو کا فلسفہ. اسے فلسفہ مشائین کہتے ہیں. مشی کہتے ہیں نا آپ جو 40 پہ چلتے ہیں، خود ملتان میں بھی اور کربلا جاتے ہیں. مشی چلنا، ماشی چلنے والا، مشائین چلنے والوں کا فلسفہ. جو کہ مرحوم ارسطو زندگی میں ان کا دستور تھا، طریقہ تھا کہ جب پڑھانے کا وقت آتا تھا ویسے بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب کلاس کا وقت آتا تھا تو وہ چلنا شروع کرتے تھے اور چلتے ہوئے پڑھاتے تھے. اس لیے یہ ان کا فلسفہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. تیسرا فلسفہ ہے وہ ہے فلسفہ حکمت متعالیہ، مرحوم ملا صدرہ کا فلسفہ، جنہوں نے حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا. یہ مرحوم ملا صدرہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد صدر الدین شیرازی جو کہک ایک گاؤں ہے قوم سے 3-4 گھنٹے کی مسافت پہ، وہاں کے رہنے والے تھے. تو آخر عمر میں یہ قرآن کی طرف متوجہ ہوئے. ان کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا، لیکن اب ظاہراً وقت نہیں بچا. جو ان کے نورانی کلمات. ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ. درود آپ نے جی. اگر مجھ سے پوچھیں کہ بہترین تفسیر یعنی جو اسرار سے لبریز ہے، یعنی واقعاً جو
ایک تفسیر میزان جامعیت کے اعتبار سے، چونکہ وہ کل قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن بالقرآن ہے، تفسیر علامہ محمد حسین طباطبائی کی، لیکن معارف کے اعتبار سے جو غنی ترین تفسیر ہے وہ مرحوم اللہ صدرہ کی تفسیر ہے۔ پورا قرآن کی تفسیر نہیں، یہ 70 صورتوں کی تفسیر انہوں نے بیان کی۔ آخری عمر میں متوجہ ہوئے تو یہ ان کے کلمات ہیں، پھر میں وہ بات کہتا ہوں، وہاں پہ بات ختم کر دیں گے۔ مرحوم اللہ صدرہ قدس سرہ در مقدمہ تفسیر سورہ واقعہ کی تفسیر کے مقدمے میں انہوں نے کہا کہ بسیار بھی مطالعہ کتب حکمہ پرداختم، میں نے دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابیں کھنگال ڈالی، پڑھا اور بہت پڑھا، تا آنجا کے گمان کردم کسی ہستم، مجھے لگنے لگ گیا میں بھی کچھ ہوں۔ مرحوم اللہ صدرہ اتنا پڑھا، فلسفیوں کی کتابیں کھنگالی کہ میں خود کو کچھ سمجھنے لگ گیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ ولی ہمین کے کمی بصیرتم باز شد، لیکن جیسی میری بصیرت کی آنکھ کھلی تو خودم را از علوم واقعی خالی دیدم، میں نے دیکھا کہ میں حقیقی علم سے اور حقیقی علوم سے محروم ہوں۔ در آخر عمر بے فکر رفتم کہ بے سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد بے روم، آخر عمر میں متوجہ ہوا کہ میں قرآن اور محمد و آل محمد کی فرامین کی طرف جاؤں، یعنی فلسفہ پڑھتا رہا، فلسفہ پڑھاتا رہا، زندگی بھر خود کو کچھ سمجھنا شروع ہو گیا، لیکن پھر آخر عمر میں کیا ہوا؟ یقین کردم کہ کارم بھی اساس بودیاس، مجھے لگا یہ سب فلسفی کو باس میں کس طرح سے شعر ہے کہ ہاں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، الجھا ہوا ہے۔ بس اوقات بعض افراد بہت زیادہ زور اس کو پڑھ رہے ہیں، جی ہیگل کو پڑھ رہے ہیں، کانٹ کو پڑھ رہے ہیں، سر فرانسس زنگ ہزبن کو پڑھ رہے ہیں، ولیم جینز کو پڑھ رہے ہیں، اور فلاں کو پڑھ رہے ہیں، رسل کو پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ، عمر ضائع کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر۔ جو ساری زندگی فلسفے میں گزاری جس شخصیت نے، وہ اعتراف کرتے ہیں یقین کردم کہ کارم بھی اساس بودے، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام بیہودہ تھا، میں نے ضائع کیا خود کو، وقت کو۔ زیرت طول عمرم بجائے نور در سائے استاد بودم، مجھے یہ لگا کہ میں ساری زندگی نور کے بجائے سائے کے نیچے کھڑا رہا، تاریکی میں کھڑا رہا۔ از غصے جانم آتش گرفت، میں اتنا دکھی ہوا کہ جلنے لگا۔ وقلبم شعلے کشید، جیسے میرے دل بھڑکنے لگ گیا۔ تا رحمت الہی دستم را گرفت، اللہ کی رحمت نے میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ مرا باسرار قرآن آشنا کر، اور مجھے قرآن کے اسرار سے خدا نے آشنا کیا۔ وہ شروع میں تفسیر و تدبر در قرآن کردم، میں نے تدبر در قرآن کا سفر شروع کر دیا۔ در خانہ وحیرہ کو بیدم، اللہ کے دروازے کو میں نے دستک دق الباب کرنا شروع کیا، نوک کرنا شروع کیا۔ درہا باز شد، دروازے کھل گئے، پردہا کنار رفت، پردے ہٹ گئے۔ دیدم فرشتگان بمن می گوین، میں نے دیکھا فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ مرحوم اللہ صدرہ جن کی تفسیر بے نظیر بے مثال ہے، کہتے ہیں جب میں کسی مسئلے میں الجھ جاتا تھا اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، قرآن کی مشکل آیت پہ پہنچتا تھا، تو میں اپنے خچر پر کہق سے سفر کرتا تھا قوم کا، اور معصوم قوم کے حرم میں پہنچتا تھا۔ کون ہے؟ اہل بیت۔ حرم جاتا تھا، 2 رکعت نماز معصوم قوم خواہر امام رضا کو ہدیہ کرتا تھا، اور اس کے بعد دیکھتا تھا کہ وہ علمی مطلب میرے لیے حل ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی تفسیر کے نیچے حاشیے میں کئی 100 مرتبہ آپ یہ لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے، ھذا مما الہمنا اللہ تعالی، یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے میرے دل پر الہام کیا۔ میرے عزیزو، ظاہراً یہ آخری نشست ہے، اور آخری 21 کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، لیکن ان ایام میں جو ہمارا سب سے بڑا وظیفہ ہے، ماہ مبارک ماہ رمضان، جس طرح سے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن رمضان، ہر شے کا ایک موسم بہار ہے، اور قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ آذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، 5 فریضے ہیں ہمارے قرآن کی طرف، ہم نے داعی بننا ہے، بازگشت بسوئے قرآن،
خود قرآن کی طرف پلٹنا ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف لوٹانا ہے۔ پہلا فریضہ ایمان بالقرآن، دوسرا تلاوت، تیسرا تدبر، چوتھا عمل، اور پانچواں قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی دعوت۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی میں شرمندہ ہوں کہ تاخیر ہوئی میرے عزیزوں، چونکہ آذان جب بلند ہوئی تو آج کی آذان وہ آذان ہے کہ جس نے اہل بیت کے دلوں کو غمناک کر دیا۔ مشکل ترین آذانیں، دو آذانیں اہل بیت کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایک آذان جو عاشور کی صبح میں ہوئی علی اکبر نے، دوسری آذان کے جو 19 رمضان المبارک کی سحر میں، 19 کی سحر میں بھی علی نے آذان دی ہے، سحر عاشور بھی علی نے آذان دی، وہ بھی علی اکبر ہے۔ جیسی آذان کی آواز بلند ہوئی، فضا میں اس طرح لگ رہا تھا کہ پوری کائنات گریے میں مشغول ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد ثانی زہرا نے مسجد کوفہ کے میناروں کو ٹکراتے ہوئے محسوس کیا، یہاں تک کہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل امیر المومنین، کہ امیر المومنین کو شہید ہو گیا۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت کو منہدم کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔